खबर दें आपको कि चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। अपने इंतखाबी हल्के PP 159 में मुहिम चलाने निकल पड़ी। मरियम नवाज को खुशामदीद कहने के लिए 16 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स कायम किए गए। गजूबता में मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर को पिछले 4 सालों में लावारिस बना दिया गया था। 8 फरवरी को शेर फतह से हमकनार होकर धाड़ेगा। अवाम की खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। गालिम गलोच की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच गई। मुआशी बहरान सियासी इंतकाम से जुड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नुडेरों में कारकुनों से खिताब में मुखालिफिन पर वार किया और कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मुल्क को महंगाई और करप्शन से बचाना चाहते हैं। 8 फरवरी को नफरत की सियासत का खात्मा करेंगे। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जो मुल्क को सियासी, मुआशी और आईनी बहरान से निकालेगी। दहशतगर्दों ने कुर्बानियों पर समझौता करके बात की। दहशतगर्दों को दावत दी गई, फाटा में फिर से आबाद हूँ, कराची आए, यहाँ बहुत जगह है, अपना घर बनाएं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो हर दौर में पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम का दिफा करती रही। जिद्दोजहद आपका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियालों का है। और इस वक्त किसी को कोई एहसास नहीं, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं कि पाकिस्तान के अवाम कितने तकलीफ में हैं। जो हमारे मुआशरे में एक नफरत और तकसीम की सियासत चल रहा है, हम जाती दुश्मनी की सियासत पर पहुंच चुके हैं। फरवरी 8 को पाकिस्तान के अवाम एक नया सोच चुनेंगे, एक ऐसा सोच जो पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान को एक करके इन तमाम मसाइल का मुकाबला ना सिर्फ करेंगे मगर इंशाअल्लाह ताला फतह हासिल करेंगे। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। सिराजुल हक कहते हैं कि क्या असेंबली जागीरदारों और सरमायादारों का क्लब है। एक कहता है कि मुझे 4थी बार वज़ीर आज़म बनाओ, जबकि दूसरा कहता है कि मेरी माँ और नाना वज़ीर आज़म थे, मुझे भी वज़ीर आज़म बनाओ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि तमाम जमातों ने इक़्तिदार के मज़े लेने के सिवा और कोई काम नहीं किया। कहा कि अवाम इलेक्शन के ज़रिए करप्ट जमातों का एहतसाब कर सकते हैं। सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी अवाम की आवाज़ है, उनके हक के लिए हमेशा मैदान में निकलती है और अब भी निकलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। सिराजुल हक ने कहा कि क्या असेंबली जागीरदारों और सरमायादारों का क्लब है। एक कहता है कि मुझे 4थी बार वज़ीर आज़म बनाओ, जबकि दूसरा कहता है कि मेरी माँ और नाना वज़ीर आज़म थे, मुझे भी वज़ीर आज़म बनाओ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि तमाम जमातों ने इक़्तिदार के मज़े लेने के सिवा और कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि अवाम इलेक्शन के ज़रिए करप्ट जमातों का एहतसाब कर सकते हैं। सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी अवाम की आवाज़ है, उनके हक के लिए हमेशा मैदान में निकलती है और अब भी निकलेगी। हुकूमत मिली तो 10 साल के लिए तालीम और सेहत की एमरजेंसी नाफिज कर देंगे। मुल्क भर में 100 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। मकामी हुकूमतों को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म बनने के लिए हर किसी को MQM की ज़रूरत पड़ेगी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिलावल भुट्टो लाहौर में बड़े दावे कर रहे हैं मगर अपने सूबे की हालत उनकी इंतहाई ख़राब है। कराची में पानी खरीद कर पीना पड़ता है, कोई इमारत रिश्वत लिए बगैर नहीं बन सकती। कराची में बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का लैंड माफिया शहरियों की ज़मीनों पर कब्जा करता है। सिंध के अवाम को माफिया से निजात दिलाएंगे, ये कहना था मुस्तफ़ा कमाल का। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर उनको हुकूमत मिली तो 10 साल के लिए तालीम और सेहत की एमरजेंसी नाफिज कर देंगे और मुल्क भर में 100 नए शहर आबाद करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान राउफ हसन के शेर अफजल मरवत के खिलाफ बयान से PTI में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। शेर अफजल मरवत ने सिंध इंतखाबी मुहिम अधूरी छोड़कर वापसी की राह ले ली है। अपने ट्वीट में शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI कहेंगे तो फिर मुहिम जारी रखूंगा। शेर अफजल मरवत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ भी बयान दिया था। राउफ हसन ने न्यूज़ के प्रोग्राम में इंकशाफ किया था कि इमरान खान की मरवत से जेल में मुलाकात नहीं हुई। शेर अफजल मरवत पार्टी के तर्जुमान नहीं है।
بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی سماعت، ممبر الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے وکیل کے درمیان طلب کلامی، شعیب شاہین کی کیس کی سماعت الیکشن کے بعد کرنے کی استدعا، دلائل دیے کہ بلے کا نشان چھن گیا ہے، تنقید کا حق چھینا جا رہا ہے، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے، اس کا اظہار نہ کریں، اپنے لیڈر پر توہین الیکشن کمیشن کی سزا کو نہیں ہونے دیں گے۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے جواب دیا، ہم نے انتخابی نشان نہیں چھینا، کیس 2 سال سے لگا ہوا تھا، تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی برداشت نہیں کریں گے۔ کیا ہم نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو گالیاں اور دھمکیاں دیں؟ اب حساب تو دینا پڑے گا، 8 فروری کے الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو ہم خبر دیں گے کراچی سے۔ کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر، حبیب یونیورسٹی کے قریب مین ہول میں گر کر 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق خاکروب صفائی کے دوران مین ہول میں دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے۔ اہم خبر کراچی سے آپ کو دے رہے ہیں، عبید شاہ کراچی سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ عبید، اس واقعے کے بارے میں اب تک کیا تحقیقات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ گلستان جوہر کا علاقہ ہے، حبیب یونیورسٹی کے قریب رہائشی اپارٹمنٹ ہے، کریسنٹ ویو اپارٹمنٹ۔ یہاں کی انتظامیہ نے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے شکایت کی تھی کہ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے، جس پر 2 مزدوروں کو صفائی کے لیے بلایا گیا تھا۔ صفائی کے دوران ایک شخص اس مین ہول میں ڈوبنے لگا تو اس کی آواز پر دوسرا جو خاکروب ہے مدد کے لیے پہنچا اور دونوں ہی اس گٹر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ گٹر کافی گہرا ہے، تقریباً اس کی گہرائی اتنی تھی کہ ریسکیو ٹیم کو ڈھونڈنے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈوب کر جاں بحق ہونے والوں کی شناخت صادق مسیح اور انور مسیح کے نام سے کی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا عبید، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نمونیا سے اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں نمونیا سے 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ پنجاب بھر میں نمونیا کے 517 اور لاہور میں 58 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ابھی موسم کی صورتحال آپ کو بتائیں تو امریکہ میں شدید برف باری جاری ہے، نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے۔ ریاست مونٹانا میں درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ برف باری کے باعث حادثات میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ 3 روز کے دوران امریکہ میں 20,000 سے زائد پروازیں متاثر ہوئیں، سڑکوں پر برف ہی برف، گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ طوفانی ہواؤں سے ریاست اوریگن میں بجلی کا نظام درہم برہم۔ یوٹیوب چینل کے مالک اور رپورٹر کے خلاف کلینک مالک کو بلیک میل کرنے اور رقم وصولی کا یہ کیس ہے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزموں کو 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے ملزم اسلم مونگا اور وسیم عباس ہاشمی پر 10 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز جنید شاہ ملیں گے۔ جنید، کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے، یہ واقعہ 15 جنوری 2022 کا ہے۔ مدعی مقدمہ کلینک کے مالک عارف سولنگی نے تھانہ عزیز بستی میں مقدمہ درج کرایا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 15 جنوری 2022 کو رپورٹر وسیم عباس ہاشمی اور اپنے کیمرہ مین کے ساتھ ان کی کلینک پر گئے تھے، جبکہ ان کی ویڈیو بنانے کے بعد انہیں دھمکیاں دی اور ان سے پیسے طلب کیے، جس پر مدعی مقدمہ نے اپنا موبائل نمبر دیا اور 3 لاکھ روپے جو ہے طلب کیے گئے تھے۔ تاہم انہوں نے 1.5 لاکھ روپے ملزمان کو ادا کیے، باقی اسی پیسہ کیے۔ ان کے خلاف مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا تھا، تاہم ملزمان نے ضمانت حاصل کر لی تھی۔ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت نے یوٹیوب چینل کے مالک اور رپورٹر پر جرم ثابت ہونے پر انہیں 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ ملزمان میں چینل کے مالک مزمل اسلم مونگا اور رپورٹر وسیم عباس ہاشمی شامل ہیں، جبکہ عدالت نے دونوں مجرموں پر 10 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جنید۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے استحکام پاکستان پارٹی کی رہنما فردوس عاشق امان کی NS-70 سیالکوٹ میں انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ سابق وفاقی وزیر فردوس عاشق امان اور PP 45 سے امیدوار طاہر ہندلی کی جگہ پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ہر جگہ پر اور حلقے کے عوام کیا حمایت میں اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ فردوس عاشق امان موزہ بھاگووال میں چیما ہاؤس اور جاپان ہاؤس گئیں اور ووٹرز کے ساتھ کارنر میٹنگز کی۔ اسرائیلی جارحیت کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں تو غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ رفح میں مزید 25 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 132 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 24,285 ہو گئی۔ اس دن کی وہ مجھے تصویریں یاد ہیں کہ اس دن جو چلڈرن ہاسپٹل کی حالت تھی اور
جو وہاں پہ پیشنٹس کی اور بچوں کی حالت تھی، اور جو بیٹا یہ اس کو ہٹا دیں، سیکورٹی والے ہٹ جائیں سائڈ، اور جو ابتر حالت آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی ورس کنڈیشن ہو سکتی ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں دماغ میں کسی بھی ہاسپٹل کی، وہ اس ہاسپٹل کی وہ تھی۔ پھر ایک چیلنج تھا، نہ صرف یہ ہاسپٹل، ہم نے باقی ہاسپٹلز بھی پنجاب کے ریویمپ کرنے کا اسی ٹائم پہ پلان کیا، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ میرے اگر کوئی آپ کی لائف میں چند ایک یادگار یا خوشی کے دن ہوتے ہیں، آج وہ دن میرے لیے، جس وقت میں نے آ کے اور ہماری ٹیم نے سب نے یہ ایمرجنسی دیکھی ہے اور وہ بلاک دیکھا ہے جو رینوویٹ ہوا، پیشنٹس دیکھے ہیں جس حالت میں اب ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اٹس انبلیویبل۔ خاص طور پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور CNW ڈپارٹمنٹ نے جو کام کر دیا ہے وہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں کریڈٹ دوں گا چائلڈ لائف کو، جنہوں نے ایمرجنسی کو اڈاپٹ کیا ہے، اور پہلا پورشن ہم نے چائلڈ لائف کو دیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل کے پاس آ جائیں گے۔ انہوں نے بھی ایک بہت زبردست طریقے سے آپ کو یہ پرانا کون سا ہاسپٹل تھا؟ نہیں، وہ جو سول ہاسپٹل تھا، جس کو ہم نے اس کے ساتھ مرج کیا، اور آج آئی ہوپ کہ یہاں کے جرنلسٹوں نے، آپ نے وہ نئی بلڈنگ دیکھی ہوگی اب، کہ اب اس کی حالت کیا ہے۔ تو بہت خوشی ہے ہمیں کہ جو ساری ٹیم نے محنت کی تھی اس کا رزلٹ پبلک کے سامنے ہے، اور ہمیں رزلٹ اس صورت میں چاہیے تھا کہ کم سے کم لوگوں کی زندگی بچانے میں آسانی ہو اور لوگوں کے لیے ایک آسانی پیدا ہو۔ اس میں فواد مختار صاحب اور ان کی مشیرہ جو ہیں، ان لوگوں نے، فاطمہ اس بلیٹن سے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔